بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ بعض رات تو ایران کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ بھئی اصل اہل ایمان یہی ہیں، اور گویا کہ یہاں حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. جو ان کا ساتھ اس وقت نہیں دے گا اس کا مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسے اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کچھ حضرات تو وہ ہیں جو اس طرح کے تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ان میں شیعہ بھی ہیں اور بعض ہمارے سنی حضرات بھی ہیں جو اس طرح کی کہانیاں سنا رہے ہیں. اور ایک موقف وہ بھی ہے جو یہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں کہ خاص طور سے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سلفی حضرات، وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں. ایک صاحب کا، ایک عالم کا بیان آیا، آسام کے شاید وہ رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو ہم جہنم کے اندر جانا پسند کریں گے. اگر شیعہ جو ہے خامنئی، یہ جو آدمی مرا ہے، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنت کے اندر جائے گا تو مجھے ایسی جنت میں جانا نہیں، میں جہنم میں جانا پسند کروں گا. اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور کچھ حضرات وہ بھی ہیں کہ جو شیعوں کے یہاں جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ کیا صرف شیعوں کا سپورٹ صرف اس جنگ کے اندر دے رہے ہیں، یا یہ کہ ان کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کی بھی وہ تائید کرتے ہیں. تو اس طرح کی مختلف باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. بہت سے حضرات کنفیوژن کا شکار ہیں، پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ ہم اہل سنت کو موقف کیا رکھنا چاہیے، کیا ہماری طرف سے واضح بات ہونی چاہیے. ایسے میں اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جو اس طرح کے حالات پر بڑی بصیرت رکھتے ہیں. شیعت پر بھی جو ہے بڑا مطالعہ ہے حضرت کا. تو حضرت نے ایک مختصر تحریر لکھی ہے. یہ تحریر ویسے تو بڑی مختصر ہے لیکن بہت جامع تحریر ہے. اس کے اندر تقریباً تمام باتیں آ گئی ہیں. یہ بات بھی آ گئی ہے کہ اور ویسے تو یہ تحریر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، لیکن تمام ہی دنیا کے جو مسلمان ہیں اگر اس کو پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ اس سے بڑا جو ہے ان کو فائدہ ہوگا. تو اس کے اندر یہ باتیں بھی آ گئی ہیں کہ اس جنگ کے اندر ہمیں کن لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس کے اندر جو نہایت ضروری چیز تھی وہ یہ کہ یہ جو شیعہ اس وقت یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے عقائد اور نظریات پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ایسے میں علماء کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ عوام کو کس طرح سے واقف کرائیں کہ ان لوگوں کے نظریات اور عقائد جو ہے وہ صحیح نہیں. کس طرح سے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ یہ اس جنگ کی آڑ میں جو ایران کے لوگ ہیں، ایران کو ماننے والے جو شیعہ حضرات ہیں، اپنے نظریات اور عقائد جو ہے اہل سنت میں رائج کرنے کی کوشش کریں. ایسا ہو بھی رہا ہے. بعض حضرات نے اپنے علاقوں کی خبر دی کہ اس جنگ کے بعد ان کے ہاں جو ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ شیعہ بن گئے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو اس کا ذکر بھی حضرت نے کر دیا ہے. تو اس تحریر کو دیکھ لیں، اس میں لکھا گیا ہے اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی جنگ اور اہل سنت کا موقف. بعض اوقات بعض سادہ باتیں بھی پیچیدہ بن جاتی ہیں. ان کی ایک مثال حالیہ جنگ بھی ہے. بہت سے دیندار اور فکر مند احباب سوال کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ دنیا کے سارے ہی انصاف پسند انسان ایران سے ہمدردی رکھ رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے مظالم، خصوصاً مسلم ممالک میں ان کی چیرہ دستیاں، لوٹ اور خون ریزیوں کی تاریخ کے بعد دنیا میں اگر کوئی طاقت بھی ان کا مقابلہ کرنے کھڑی ہو تو یہ اطمینان اور داد کے لائق بات ہے. اگر ایران ہی نہیں، کوئی بھی ملک، مثلا شمالی کوریا بھی ان دو ظالم سرکش ممالک سے دو بدو کرتا نظر آئے تو ہماری ہمدردی و تائید کا مستحق ٹھہرے گا. عرب ریاستوں نے جس بے شرمی سے مسجد اقصی اور فلسطینیوں کے خون کی قیمت پر اسرائیل کی حاشیہ برداری کا قلادہ اپنے گلوں میں ڈالا ہوا ہے، اس کے مد نظر کون غیرت مند انسان ہوگا جو ایران کے موقف کی تائید و تعریف نہیں کرے گا. عرب ریاستوں کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو غیر مقلد حضرات ہیں، ایسے میں چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ جو عرب حکمراں ہیں ان کو کچھ نصیحت کرتے، لیکن الٹا ہو ہی رہا ہے کہ ان کی تائید کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب کے سب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو متحدہ عرب امارات کے حکمراں ہیں کس طرح سے جو ہے وہاں کے علماء ان کی تعریف کر رہے ہیں اور کیا کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. بہرحال عالمی حالات سے واقف حضرات جانتے ہیں کہ جنگ تاریخ کی فیصلہ کن جنگ اور عالمی نظام میں گہری تبدیلی پیدا کرنے والی جنگ ثابت ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ایک یک قطبی یونیپولر دنیا کے اندھا دھند مظالم سے نجات مل جائے. اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے نا کہ امریکہ جو ہے پوری دنیا کا دادا بنا ہوا ہے اور اسی کی دادا گیری جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے چل رہی ہے. تو بہت ممکن ہے کہ اس کی جو پاور ہے، وہ طاقت ہے، وہ ختم ہو اور دوسری جو طاقتیں ہیں وہ ابھر کر آئیں اور ایک کثیر قطبی نظام، ملٹی پولر ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے جہاں مظلوموں اور کمزوروں کے پاس کچھ راستے اور امکانات ہو سکتے ہیں.
اگر ایسا ہو سکا تو خطے کی دیگر ریاستوں خصوصاً خلیجی ممالک کو بھی شاید امریکہ اور اسرائیل کے تسلط سے کچھ گلو خلاصی نصیب ہو جائے. اس لیے ہماری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں. ایرانیوں کی بہادری اور قربانی کی تعریف یا ان کے غلبے اور جیت کی تمنا کا مطلب ہرگز شیعت کی تائید یا اس کے اہل سنت کے نزدیک صریح گمراہانہ عقائد کی حمایت یا ان کا قابل قبول ہونا نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لی جائے کہ اگر ان کی تعریف کی جا رہی ہے یا غلبے کی تمنا بھی کی جا رہی ہے ایران کی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے جو گمراہ کن عقائد ہیں ان کی تائید کی جائے. دنیا کے معاملات میں ہم بہت سے گروہوں کی تائید کرتے ہیں لیکن ان کے عقائد و افکار کی کھلی مخالفت کرتے ہیں. کیا ہم ہندوستان میں بعض غیر مسلم سیاسی پارٹیوں کی حمایت نہیں کرتے ہیں؟ اس سے آپ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. اس جنگ میں ایران کی تائید اور اگر ہو سکے تو مدد کے ساتھ ساتھ ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ شیعت کی گمراہی معمولی درجے کی ہے. اسی طرح ہم اس سے بھی غافل نہیں رہ سکتے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے اہل سنت میں شیعت کی تبلیغ بڑی سرگرمی سے جاری ہے اور کھلم کھلا یہ کام ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں ہم شیعت کی حقیقت اور اس کے صریح زیغ و ضلال پر مبنی عقائد کی وضاحت اہل سنت عوام کے سامنے ضرور کرتے رہیں گے اور علماء سے درخواست کریں گے کہ نہایت شرافت و نرمی کے ساتھ وہ شیعہ حضرات کے خیالات کی تردید کی طرف توجہ کریں. بلکہ ایک بہترین موقع ہوگا، اس لیے کہ چونکہ شیعوں کا ایران کا خاص طور سے جگہ جگہ ذکر ہو رہا ہے، تو ایسے میں ان کی عقائد اور نظریات اگر سامنے آ جائیں تو ایک اچھا موقع ہوگا. دین اصل صرف وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اپنی سنت کی شکل میں امت کے پاس چھوڑا تھا اور وہ آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے. کوئی طاقت اگر ظلم سے نبرد آزما ہو اور بڑی قربانیاں پیش کر رہی ہو تو بھی عقائد اور دین کی اساسات میں کوئی کمزوری یا مداہنت جائز نہیں ہوگی. یہی حق پسندی ہے، یہی